اسی طریقے سے آپ سے ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ سے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں پہ جانے سے روکا تھا، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کرنا انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری کرتی ہے اور اس کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہاں جا کر فضول باتیں مت کرنا۔ تو قبرستان جانے کا مقصد آپ سے کیا فرمایا ہے کہ وہاں پر جب انسان جاتا ہے تو قبروں کو دیکھ کے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج یہ لوگ جہاں پر لیٹے ہوئے ہیں کل ہم نے بھی یہیں پہ جانا ہے۔ آج جس طریقے سے ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، آج سے کچھ سال پہلے یہ لوگ بھی ایگزیکٹلی ایسی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آج ہماری جو فکریں ہیں کہ کھانا بنانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، آفس جانا ہے، اپنا بزنس کرنا ہے، آج ہمیں یہ ٹینشنز ہیں۔ ان لوگوں کو بھی ایگزیکٹلی یہی ٹینشنز تھی کچھ عرصہ پہلے تک، جب تک یہ قبر میں نہیں گئے تھے۔ آج یہ قبر میں ہیں تو ان کی فکریں اور ان کے حالات مختلف ہیں، آج ہمارے حالات مختلف ہیں، لیکن کل کو ہم نے بھی نہیں جگہ ان کے ساتھ ہونا ہے۔ تو جب ہم نے بھی یہاں پر جانا ہے تو آج دنیا میں تو ہم تیاری کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم ہر طرح سے کامیاب ہوں، دنیا میں ہم اس چیز کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آئے، دنیا میں ہمیں اس چیز کی تو فکر ہے کہ ہمارا کھانا اچھا ہونا چاہیے، ہمیں بھوک لگے تو ہمیں اچھا کھانا ملنا چاہیے، کہ کسی قسم کی ہمیں تکلیف نہ پہنچے، بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں فکر ہے کہ ہم نے کیا کیا پریکاشنز کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی یہ فکر ہے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو انہیں اچھی جاب ملنی چاہیے، جب اچھی جاب ملے گی تو ظاہر اچھا مقام ہوگا معاشرے میں۔ لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ جب موت آئے گی تو موت کے بعد جو زندگی شروع نہیں ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ دنیا کی زندگی کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور فکر میں موجود ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کی ہماری کیا تیاری ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی موت کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ایک موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے، انسان کو اس دنیا سے اٹھا کے دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ موت پہ کیا ہوتا ہے؟ جب روح قبض کی جاتی ہے، روح نکلی، جس وقت روح نکلی تو کیا ہوا؟ اس دنیا سے تعلق کٹ گیا۔ اب یہ روح اس دنیا سے بات نہیں کر سکتی اور اس دنیا والے اس روح سے بات نہیں کر سکتے۔ اب یہ اس سے تعلق کٹا اور اگلی دنیا شروع ہوگی۔ سو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ وقتی طور پہ ایک وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے دوسری جگہ میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا۔ انتقال کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ٹرانسفر کرنا۔ تو انسان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو موت کو یاد کرنے کے بارے میں آپ سے نے بتایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب موت کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ حالانکہ جب موت کی بات کی جاتی ہے تو سب کو کیا ہوتا ہے؟ خوفناک بات ہے نا، ڈرانے والی بات ہے۔ کہتے ہیں یار تم مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہو، ڈرانے والی باتیں کرتے رہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یار مولوی ڈراتے رہتے ہیں۔ تو ڈرانا مقصد یہ ہے کہ بندے کو ڈرانا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ موت کو یاد کرنا انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور اس سے یہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم نے آخرت میں بھی کچھ چیزوں کا جواب دہ ہونا ہے۔ ہماری آنے والی زندگی میں ہم کامیاب ہوں گے کہ ناکام ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں کامیابی کی فکر ہے، اس طرح آخرت کی کامیابی کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو موت کے ذریعے سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، اور جب یاد آتی ہے تو پھر انسان کو فکر ہوتی ہے کہ میں وہ تمام اعمال کر کے جاؤں اس دنیا سے، تاکہ جب میں اس دنیا سے منتقل ہوں اور مجھے موت آئے تو پھر میں وہاں پر بھی کامیاب ہوں جیسے میں یہاں پہ کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اب موت جو ہے ہماری ہم سب کی ایک خواہش ہے کہ ہمیں موت ایسی آئے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پہ کلمہ ہو۔ خاتمہ بالخیر کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہماری زبان پہ کیا ہو؟ کلمہ جاری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا سے جب جا رہے ہیں تو کلمہ جاری ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ لیکن یہ صرف خواہش سے نہیں ہوگا، صرف خواہش کرنے سے نہیں ہوگا، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ ایک چیز ہماری پہلی ضرورت کیا ہے کہ جس وقت موت آ رہی ہے ہم اس وقت ہماری زبان پہ کلمہ ہو۔ اب یہ آپ سوچئے کہ انسان کا جو ایک ہے کانشیس اور ایک ہے سب کانشیس۔ ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا اثر ہمارے سب کانشیس پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہماری سوچ پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ زبان جو ہے نا، زبان ہم کہتے ہیں کلمہ جاری ہونا چاہیے۔ آپ سوچیں کہ ہم نے اگر اپنی زندگی میں اپنی زبان کو اس چیز کی عادت ہی نہیں ڈالی کہ ہم کلمہ پڑھیں، ذکر ہے نا، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، تو اس کی اگر لا الہ الا اللہ کہنے کی عادت ہی نہیں ڈالی تو جب موت کا وقت آئے گا تو وہ کیسے نکلے گا؟ آپ کی زبان عادی ہی نہیں ہے،
آپ کا جسم عادی ہی نہیں ہے, آپ کے ذہن کے جو سب کانشیس ہے وہ عادی ہی نہیں ہے, تو کیسے نکلے گا؟ ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت جس کے لیے ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرے گا. لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے, ایگزامز میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ایگزامز میں انسان یہ کہ نہیں ٹھیک ہے اگر ہمارا ایگزامینر جو ہے چونکہ لینینٹ ہوا تو جس کو پاس کرنا چاہے گا پاس کر دے, جس کو فیل کرنا چاہے فیل کر دے, تو ایسا تو نہیں ہوتا. اگر اور اس چکر میں انسان کی میں تیاری نہیں کروں گا, اور ایک شخص ہے جو تیاری کر کے جا رہا ہے, جس نے تیاری کی اور وہ ایگزام میں بیٹھا اس کے پاس ہونے کے چانسز, اور جس نے تیاری نہیں کی اس نے ایگزام میں بیٹھا اس کے پاس ہونے کے چانسز میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس نے تیاری کی ہوگی اس کے چانسز تو زیادہ ہے نا, گارنٹی تو کسی بھی چیز کی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ چانسز زیادہ ہیں کیونکہ اس نے تیاری کی تھی. جب اس سے سوال پوچھے جائیں گے تو وہ چانسز زیادہ ہیں کہ اپنے سوالوں کا صحیح جواب دے گا. لیکن جس نے تیاری نہیں کی, جس نے کتاب ہی نہیں کھولی, جس کو پتہ ہی نہیں, تو وہاں پہ کیا جواب دے گا؟ اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے. گارنٹی ہمارے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرا بندہ سنسیئرلی اخلاص کے ساتھ دنیا میں اس چیز کی تیاری کرتا رہا, پریکٹس کرتا رہا, کہ جب موت کا وقت آئے اور میری زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ ہماری زبان پہ جاری کرے گا.